تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام توقعات، ایکسپیکٹیشنز، کسی کو کسی سے کیا امیدیں وابستہ ہے، اس ضمن میں اس پروگرام کو لے کر ہم آپ کے درمیان حاضر ہیں، اور ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، اور اس ٹاپک کے ذریعے اس خاص طبقے کو، اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، کچھ چیزوں پر توجہ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کرنا تو بہت کچھ ہے، کرنا تو سب کچھ ہے، ایکسیپٹ بھی ہے، لیکن کبھی کبھار مس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب سنتے ہیں تو توجہ جاتی ہے تو عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک بیوی سے توقعات، بیوی سے ایکسپیکٹیشنز ہے انشاءاللہ الکریم۔ ایک بیوی سے کیا امیدیں شوہر کی وابستہ ہوتی ہیں، گھر میں اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، قرآن و حدیث نے کیا اس کے لیے احکامات بیان کی ہیں، اس ضمن میں آج کے اس ایپیسوڈ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اول تاخیر اس پروگرام کو دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اپنے اس موضوع سے ریلیٹڈ تاثرات، جذبات، اپنے ایکسپیرینس کو سوالات ذہن میں تو یا کوئی بھی سجیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ ہمارا نمبر آپ کے سامنے شیئر ہو رہا ہے، اس پر آپ آڈیو میسیج کے صورت میں ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اپنا نام اور آپ کہاں سے کنیکٹ ہے یہ بھی بتائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کا سیکوینس ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ، کسی بزرگ کی سیرت کی طرف آپ کو اسٹارٹ میں لے کے چلتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، اور پھر آپ جو ہم سے جس انداز سے کنیکٹ ہوئے اس کو بھی شامل کرتے ہیں، اور آخر میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ پوائنٹس کی صورت میں چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ کیا توقعات ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے۔ بیوی سے توقعات کی ضمن میں جو واقعہ لے کر آیا وہ ساری عورتوں کی جو سردار ہے سیدۃ النساء، ان کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ پانی کے مشک بھی خود ہی بھر کر لاتی تھی، جس سے سینے میں درد ہونے لگا تھا، نیز گھر میں جھاڑو دینے کے سبب کپڑے گرد آلود ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک خادم مانگ لے۔ جب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس آدمیوں کو دیکھ کر واپس لوٹ آئی۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس
اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کل تم کس کام کے لیے آئی تھی؟ وہ خاموش رہی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ خود ہی چکی پیستی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، اور خود پانی بھر کر لاتی ہے جس سے سینے میں درد ہونے لگا ہے۔ جب آپ کی بارگاہ میں کچھ لونڈیاں اور غلام پیش ہوئے تو میں نے ان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خادم مانگنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ خادم انہیں کام کی مشقت سے بچائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ اللہ پاک سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی رہو، اور جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو 33 بار 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ 100 ہو گئے جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور بالخصوص وہ خواتین، وہ میری بہنیں جو کسی کی نکاح میں آ چکی ہے اور اس وقت بیوی ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ جن سے عقیدت اور محبت کا آپ دم بھرتے ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کیسی صبر و رضا کی پیکر ہے، یہ کیسا اپنے شوہر کی خدمت بجا لا رہی ہیں، اپنے کام کس طرح سر انجام دے رہی ہے۔ ذرا ان کا مبارک انداز دیکھیے، گھر کے معاملات کو چلانے کا انداز دیکھیے، ان کے نقش قدم پر چلیے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ ان کے نقش قدم پر، یعنی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی ایک خاتون کی سیرت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے شادی ہوئی تو اس وقت ان کے پاس پانی بھرنے والے اونٹ اور سواری کے گھوڑے کے علاوہ نہ کوئی مال تھا، نہ غلام تھا، اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی۔ میں ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی، اس کو پانی پلاتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، اور ان کے اونٹ کے لیے گٹھلیوں کو کوٹتی، اس کو چارہ ڈالتی اور پانی پلاتی، نیز خود ہی ڈول کی مرمت کرتی، اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتی، پھر آٹا پیس کر اسے گوندھ دیتی۔ معلوم ہوا گھریلو کام کاج کرنا اسلام کی برگزیدہ خواتین کا طرز عمل رہا ہے۔ اس سے ان خواتین کو درس حاصل کرنا چاہیے جو خود کو شوہر کی خدمت اور گھریلو کام کاج سے بری و ذمہ سمجھتی ہے، نیز گھر والی زندگی کو اپنے لیے قید اور چادر اور چار دیواریوں سے باہر نکلنے کو آزادی سمجھتی ہے۔ ایسی مسلمان خواتین کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ جب ان کے سامنے سیدہ فاطمہ، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مقدس خواتین کا کردار موجود ہے تو پھر انہیں اغیار کی تہذیب بد تہذیبی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت۔ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو شوہر ہے ان کو ان کے بجٹ، ان کے آمدنی کے اعتبار سے فورس نہ کرے کہ کام والی رکھ دی جائے، کپڑے دھونے والی پکانے کے لیے الگ، برتن دھونے کے لیے الگ۔ تو اس طرح ان کے بجٹ میں بھی گنجائش بعض اوقات ہوتی نہیں ہے۔ اپنے کام کاج ان اللہ والیوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادت بنائیے، اور اس میں نیت اچھی رکھیں گے میری بہنیں تو انشاءاللہ الکریم ثواب کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا۔ آئیے اب آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین سناتا ہوں کہ بیوی سے جو توقعات ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیوی کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کیا کیا فرامین ہیں کہ شوہر کے سامنے بیوی کس طرح ہو، اس کا مزاج کس طرح ہو، یہ گھر میں کیسی ہوں، یہ گھر کے معاملات کو کیسے چلاتی ہوں۔ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کو احادیث سناتے چلے جاتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناتے چلے جاتا ہوں، سنتے جائیے اور عمل کی نیت کرتے جائیے، اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھانے کی کوشش کیجیے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں ایک طرف نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا ذکر ہے اپنے شوہر کی اطاعت۔ گویا کہ پتہ چلا کہ بیوی کو شوہر کے ہر جائز فرمان پر عمل کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن شوہر شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دے رہا ہے، ماننا چاہیے۔ اچھا، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ کرے، چنانچہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تنور پر ہو۔ یعنی کوئی بھی مصروفیت میں ہو اس کو چھوڑ کر وہ آ جائے۔ اچھا، بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے، کہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دیں گے بلکہ آخرت بھی تباہ کر دیں گی۔ اب سنیے اس پر بھی حدیث پاک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میری پیاری بہنوں، FGN چینل کے ناظرین، شوہر کی ناشکری نہیں کرنی ہے، احسان فراموشی نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی چیز لا کر دے رہے ہیں اچھے انداز میں شکریہ ادا کریں، اور اگر کوئی چیز نہ بھی لا پا رہے ہیں ناشکری نہ کریں۔ آپ شوہر کا ساتھ دیں گے، کل اچھے دن آئیں گے تو یہ بہت کچھ لے کر بھی آیا کریں گے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر تھکا ہارا اپنے کام کاج سے گھر کو آ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ مینٹلی ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، اور جب پہنچ رہا ہوتا ہے تو اگر ایسا انداز بیوی کا ہو کہ کپڑے گندے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، چہرے پر میل کچیل ہے، اور اس انداز میں شوہر کا اگر ایسی سچویشن میں استقبال ہوگا تو اس کا اچھا اثر نہیں جائے گا، شوہر کو فرحت ملے، خوشی ملے۔ اس لیے میری اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ایز اے بیوی وہ بناؤ سنگار کرے، وہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے۔ یہ کتنا پیارا عمل ہے پتہ ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو شوہر کے دل میں خوشی داخل ہوں گے، لیکن اگر اخروی طور پہ دیکھیں تو میری بہنوں سبحان اللہ، سنیے فتاوی رضویہ میں ہے عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا یعنی زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم، اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ شوہر کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں گی، نفل نماز پڑھنے سے بھی یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانی میں اس کی ڈھارس بندھائے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے، خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ پھولائے، شوہر کا غصہ بچوں پہ نہ اتارے، یا یہ کہہ لے کہ کسی اور کا غصہ اپنے شوہر پہ نہ نکالے، صفائی ستھرائی، لباس وغیرہ کا اہتمام کرے، الغرض اسے راضی رکھنے کی کوشش کرے، کہ حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے جس میں جنتی عورت کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح بیوی اپنے شوہر کو راضی کر کے سوئے۔ اللہ پاک ہمارے گھریلو معاملات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اور اس جیسی بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کی ویب سائٹ پر، دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ پر مختلف کتابیں ہیں، جس میں سے ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جس کا نام ہے
بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. یہ کتاب اگر آپ حاصل کر لیں اسلامی بہنیں تو انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ اس کو پڑھنے کی برکت سے بہت سارا معلومات کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، شوہر کے حقوق بھی پتہ چلیں گے، شوہر کی اہمیت بھی پتہ چلیں گی، اور ہماری بہنوں کو ایز اے بیوی گھر میں کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے یہ سمجھ آئے گا اور اس پر عمل کا جذبہ بڑھے گا. ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں ہم آپ کو شامل کرتے ہیں. آئیے ہمارے ناظرین میں سے کسی کا آڈیو پیغام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میرا نام پیرا دتا ہے اور میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے بھائی کہ جیسے کہ عورتوں سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں مردوں کی کہ نکاح کے بعد عورتیں ہمارے گھر کو سنبھالیں گی، ہمارے ماں باپ کو سنبھالیں گی، ہمارے آنے والی آل اولاد کو سنبھالیں گی، جو اکثر عموماً ہوتا ہی ہے. 99% تو اللہ کے حکم سے عورتیں یہ ساری چیزوں میں اتر ہی آتی ہیں اور سنبھال ہی لیتی ہیں. لیکن کچھ 1% تعداد ایسی ہوتی ہے جو یہ چیزوں پہ کھری نہیں اتر پاتی ہے. اس وقت شوہر کو کیا کرنا چاہیے یا عورت کو کیا کرنا چاہیے اگر اسے یہ بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس بات پر کھری نہیں اتر پا رہی ہے؟ تو اس وقت عورت کو کیا کرنا چاہیے اور شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز اس بات پر آپ رہنمائی فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا نام میں سمجھ نہیں پایا، لیکن یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اپنے نام کے تعلق سے اپنے قریبی کسی عالم دین سے رابطہ کر کے معلوم کر لیجئے کہ میرا یہ نام شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں. اگر تو اس کو درست کرنے کی حاجت ہے تو اس کو درست کر لیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے نام جو درست نہیں تھے یا جن کے میننگ صحیح نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمائے. جی، ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے اسلامی بھائی نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز توقعات لگی ہوئی ہوتی ہے شوہر کی طرف سے تو بیوی اس پر کھری نہیں اترتی، تو اس پہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی توقعات ایکسپیکٹیشنز کے تعلق سے یہ توجہ دلائی تھی کہ کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو یہ سب کچھ ذہن میں نہیں ہوتا کہ مجھ سے کس نے کیا کیا امیدیں لگائی ہے. تو کبھی کبھار ضرورتاً اپنی امیدیں کیا وابستہ ہیں اچھے انداز میں بیان کر دی جائے کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں. تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی امیدیں جو اس کی وابستہ ہے بیوی سے، اس میں سے وہ جو بیچاری کر سکتی ہے وہ اس کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی اس بات پر توجہ جائے کہ میرا شوہر مجھ سے یہ چاہتا ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر بیوی یہ کر نہیں پا رہی، کھری اتر نہیں پا رہی، تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف سوچنے سے تو بات نہیں بنے گی نا. اس کو چاہیے کہ وہ چیزیں جو اس کی مس ہو رہی ہے اس کو وہ ایک طرح سے چیک لسٹ کرے کہ کیا کیا مس ہو رہا ہے اور اس پر وہ عمل کی کوشش کرے، اور اس طرح اپنے شوہر کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرے. میں نے آگے بھی مشورہ دیا، بہت ہی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، میری ساری بہنیں پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، جس کتاب کا نام ہے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. زیادہ بڑی کتاب نہیں، چھوٹی کتاب ہے، لیکن آپ پڑھ لیں گی نا میری بہنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزوں پر انشاءاللہ الکریم مدد حاصل ہوں گی آپ کے گھر کے معاملات کو چلانے میں. ماشاءاللہ اچھے پوائنٹ کے ساتھ ہم سے کنیکٹ ہوئے تھے ہمارے اسلامی بھائی، جزاک اللہ خیرہ. آئندہ بھی آپ اپنے جذبات، اپنے تاثرات، اپنے سوالات اور اپنے سجیشنز ہمارے اس پروگرام میں اپنے ریکارڈڈ وائس کے ذریعے شامل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں اسے ہم ہمارے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے پروگرام کے سیکوینس کے مطابق آخر میں ہم کچھ پوائنٹس کی صورت میں آپ کو کچھ باتیں پیش کرتے ہیں، توقعات یا ذمہ داری کی صورت میں انشاءاللہ الکریم وہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام توقعات میں بیوی سے جو توقعات ایکسپیکٹیشنس ہے یا بیوی کی کہہ لے کہ ذمہ داریاں، اس ضمن میں 10 پوائنٹس اپنے پروگرام کے اینڈ میں پیش کرتا ہوں. اسے نوٹ بھی کرے، اس پر عمل کی کوشش بھی کرے. نمبر 1، ہر وہ شوہر کا حکم جو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر دے رہا ہے اس کو مانے، اس پر عمل کرے. نمبر 2، اپنے شوہر اور ساس کا خصوصیت کے ساتھ احترام کرے. ہو سکے تو
ان کا کم از کم دن میں 1 مرتبہ جس طرح والدہ کے ہاتھ چومنے چاہیے اس طرح ساس کو بھی رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کے بھی ہاتھ چومیں۔ نمبر 3، ساس سسر کا والدین کی طرح اکرام کرے، ان کو عزت دے، ان کو رسپیکٹ دے اور ان کی خدمت کی کوشش کرے۔ نمبر 4، شوہر کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جو اچھی نہیں لگ رہی، اپنے نفس پر گرا گزر رہی ہے تو صبر کرے اور یہ بات باہر کہیں نہ کرے، اپنے میکے میں بھی فون کر کے ساری تفصیلات گھر کی نہ بیان کرے، شوہر کے ساتھ ہونے والے سارے معاملات کو نہ بیان کرے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ نمبر 5، غیبت اور چغلی سے بچے۔ ساتھ رہتے ہیں، موقع بہت سارے آتے ہیں، اس لیے کوشش کرے کہ ہماری زبان سے اپنے شوہر کی غیبت نہ ہو۔ نمبر 6، شوہر سے کسی ایسی چیز کی دلانے کی ضد نہ کرے جس کی اس کی حیثیت دلانے کی نہ ہو، لہٰذا قناعت کو اپنائیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ آج کوئی ایسی چیز نہیں لے پا رہے، انشاءاللہ کل ایسا وقت آ سکتا ہے کہ لینے کے اسباب بھی بن جائے، تو صبر سے کام لیجئے۔ نمبر 7، شک اور بدگمانی سے بچیے۔ ہاں، کس سے اتنے دیر تک بات کر رہے، یہ لیٹ کیوں آتے ہیں، تو اس طرح شک میں نہ پڑے، اس طرح رشتوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، لہٰذا حسن ظن سے کام لیجئے۔ نمبر 8، شوہر کی دل جوئی کے لیے بناؤ سنگار کا اہتمام کرتی رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ تو وہ عمل ہے کہ جس پر ثواب نفل نماز سے بڑھ کر ملنے کی امید ہے۔ نمبر 9، بچوں کی پرورش کرے، گھر والوں کی یعنی ساس سسر کی، اور بھی گھر میں کوئی افراد رہتے ہیں تو ان کی خوب خدمت کرے۔ یہ ایک شوہر کی بیوی سے توقع ہوتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کا وہ اہتمام کرتی رہے۔ نمبر 10، علم دین حاصل کرے۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کتاب بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اس کا مطالعہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بیوی کے تعلق سے دین اسلام کیا کیا کہتا ہے، نکاح کے کیا مسائل ہے، اور بھی جو شوہر کے حقوق ہے اس کے تعلق سے دین اسلام کے کیا احکام ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے علم دین حاصل کریں اور دعوت اسلامی انڈیا کے اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے جو مدارس ہوتے ہیں اس سے کنیکٹ ہو جائے تاکہ علم دین حاصل ہو اور اس پر عمل کرنے، اس کے تعلق سے جذبہ پانے کا موقع ملتا رہے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت پر چلنے کی ہماری بہنوں کو توفیق دے، ان کی حیا کا، ان کے پردے کا اللہ پاک صدقہ نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، آئندہ ایپیسوڈ لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، نماز روزوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر